بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روز بروز بڑھتی فتوحات کے پیش نظر سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے فتح کیے گئے مختلف ملکوں اور شہروں میں اپنے وزیروں کو بادشاہ کا عہدہ دے کر وہاں پر تعینات کرتے تھے تاکہ وہ مقامی رعایا کا خیال رکھ سکیں اور حقائق سے سلطان صلاح الدین ایوبی کو آگاہ کر سکیں۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے حلب شہر کو فتح کیا تو وہاں پر ایک نیک اور برگزیدہ وزیر کو تعینات کر دیا۔ سلطان نے اس وزیر کو اس جگہ کا نگران یعنی کہ بادشاہ مقرر کر دیا تاکہ وہ اس سلطنت کا خیال بھی رکھے اور اس کے بارے میں سلطان کو آگاہ بھی کرتا رہے۔ ابھی تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ یہ وزیر جسے حلب شہر کا حکمران بنایا گیا عیاشیوں میں پڑ گیا۔ بظاہر تو یہ نماز روزہ رکھتا لیکن جہاں برائی کا موقع ملتا درگزر نہ کرتا۔ اس کے ارد گرد خوشامدی وزیروں کا ٹولہ روز بروز بڑھتا گیا۔ یہ خوشامدی وزیر اسے بس خدا نہیں کہتے تھے، باقی ہر لحاظ سے اس کی تعریفوں کی پل باندھتے نظر آتے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور یہ وزیر سلطنت کا ظالم بادشاہ بن گیا۔ ایک جاسوس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو خبر دی کہ آپ نے جس وزیر کو حلب کا نگران بادشاہ بنایا تھا وہ اسلام سے ہٹ کر خوشامدیوں میں بیٹھ گیا ہے اور اسلامی تعلیمات سے روز بروز دور ہوتا جا رہا ہے۔ سلطان نے اسے کہا کہ تم صرف نظر رکھو، دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کچھ کرتا ہے۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اور وہ انہی لوگوں میں سے اس کے سامنے ایک نیک دلیر اور ذہین آدمی لائے گا جو حق کو حق اور جھوٹ کو جھوٹ کہے گا۔ یہ نگران بادشاہ ظالم ہونے کے ساتھ ساتھ خود کو خوب عقل مند سمجھتا تھا اور وہ اکثر بہانوں سے عوام پر طرح طرح کے ٹیکس لگا دیتا تھا۔ رعایا اس بادشاہ سے تنگ آ چکی تھی اور دعائیں کرتے تھے کہ کسی طرح اس سے نجات مل جائے۔ یہ بادشاہ ہر وقت خوشامدی لوگوں میں گھرا رہتا تھا جو اس کی ہر جائز ناجائز بات اور فیصلوں پر اس کی تعریف کرتے۔ یہ بادشاہ آہستہ آہستہ دنیاوی زندگی میں اس طرح غافل ہوا کہ نماز روزہ بھی چھوڑ دیا اور اسلامی تعلیمات سے دور ہوتا چلا گیا اور خود کو پوری دنیا کا بادشاہ سمجھنے لگا۔ اس بادشاہ کو وہ لوگ ناپسند تھے جو اس کی غلط بات کی نشاندہی کرتے اور اس کے فیصلے پر تنقید کرتے۔ اس بادشاہ نے ایک غیر مذہب ملکہ سے چوری سے شادی کر لی۔ یہ جانتا تھا کہ اگر کسی کو میری شادی کی بھنک بھی لگ گئی کہ میں نے ایک غیر مذہب خوبصورت لڑکی سے شادی کی ہے تو سلطان اسے قتل کر دے گا۔ ان سب سے ہٹ کر ان لوگوں میں ایک مشیر بھی شامل تھا جو بادشاہ کے ساتھ شروع سے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی نے لگایا تھا۔ یہ مشیر اس نگران بادشاہ کی حرکات اور سکنات سے سلطان کو آگاہ کرتا تھا۔ یہ مشیر بیچارہ اکثر بادشاہ کو اسلامی تعلیمات سے آگاہ کرنے کی کوشش کرتا لیکن یہ بادشاہ اسے آگے سے جھڑک دیتا اور تمام وزیروں کے سامنے اس کو ذلیل کرتا۔ اس مشیر کی تنقید کی وجہ سے وہ اسے سخت ناپسند کرتا تھا۔ وہ مشیر ایک انتہائی قابل اور ذہین شخص تھا۔ وہ بادشاہ کے گھرے ہوئے خوشامدیوں سے سخت بیزار تھا اور ان کو غلط مشورے دینے سے روکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ سب اسی موقع کی تلاش میں رہتے تھے کہ اس مشیر کو بادشاہ کے سامنے ذلیل کر سکیں۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب ان لوگوں کو موقع مل گیا۔ ایک دن اس نگران بادشاہ نے کہا کہ اگر میں آج تم میں سے کسی بھی وزیر کو فارغ کر دوں تو تم لوگ بھوک سے مر جاؤ گے، اس لیے میرے سامنے ہمیشہ سر جھکا کر رکھو اور میری ہر بات کی تائید کرو۔ لیکن اس کا وہ غیرت مند مشیر کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ جو بات غلط ہے وہ غلط ہے اور جو صحیح ہے اس میں آپ کی تائید کروں گا۔ اور ہاں بادشاہ سلامت، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا رزق لکھ دیا ہے۔ یہ بات آپ کی غلط ہے کہ اگر آپ کسی کو کام سے فارغ کر دیں گے تو وہ بھوک سے مر جائے گا۔ مشیر نے بھرے دربار میں کہہ دیا کہ اگر کوئی انسان اپنی عقل اور ذہانت کو استعمال کرے تو ہر جگہ اپنے رزق کا بندوبست کر سکتا ہے۔ بادشاہ جو مشیر سے اس کے سچ بولنے پر پہلے ہی ناراض تھا، اسے یہ وقت مناسب لگا کہ وہ مشیر کو اس کی حق گوئی کی سزا دے سکے۔ اس نے کہا کہ تمہیں اپنی بات کی سچائی ثابت کرنی ہوگی اور حکم دیا
کہ اسے گھوڑوں کے استبل میں بند کر دیا جائے۔ اسے کوئی تنخواہ نہیں ملے گی اور استبل سے باہر جانے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ وہ 1 ماہ میں 1000 سونے کے سکے اپنی عقل اور ذہانت کو بروئے کار لا کر خزانے میں جمع کرائے، بصورت دیگر اس سے شاہی عہدہ واپس لے لیا جائے گا۔ بادشاہ کے اس غیر منصفانہ فیصلے پر مشیر بڑا دل برداشتہ ہوا، مگر ہمت نہ ہارا۔ اس نے بادشاہ سے درخواست کی اور کہا اسے اپنا وزنی کنڈا ساتھ لے جانے کی اجازت دی جائے، جو بادشاہ نے منظور کر لی۔ مشیر کو استبل میں بند کر دیا گیا۔ مشیر نے گھوڑوں کی خوراک کا وزن کرنا شروع کر دیا۔ پہلے تو استبل میں کام کرنے والوں نے سوچا کہ شاید مشیر کا دماغ چل گیا ہے۔ پھر انہوں نے مشیر سے خوراک کا وزن کرنے کا سبب پوچھا تو مشیر نے کہا بادشاہ سلامت نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ معلوم کرے کہ گھوڑوں کو پوری خوراک دی جا رہی ہے یا نہیں۔ یہ سن کر استبل کی ملازمین پریشان ہو گئے، کیونکہ وہ گھوڑوں کی خوراک کا ایک بڑا حصہ چوری کر کے بازار میں فروخت کرتے تھے۔ انہوں نے مشیر کی منت سماجت شروع کر دی اور کہا بادشاہ کو کچھ نہ بتائیں، اس کے بدلے مشیر نے 1 ماہ میں سونے کے 1000 سکے ان سے حاصل کیے اور خزانے میں جمع کرا دیے۔ ادھر بادشاہ نے مشیر کی یہ بات ماننے سے انکار کر دیا کہ اس نے یہ رقم استبل سے کما کر خزانے میں جمع کروائی، بلکہ الٹا مشیر پر الزام لگا دیا کہ اس نے یہ رقم باہر سے اکٹھی کر کے خزانے میں جمع کروائی ہے اور اس کی آنکھوں میں دھول جھونک رہا ہے۔ لہٰذا مشیر کو دریا پر ایک جھونپڑی میں بند کرنے کا حکم دے کر اور اس سے کہا کہ اس دفعہ 2000 سکے 1 ماہ میں سرکاری خزانے میں جمع کروائے، بصورت دیگر اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ مشیر کے پاس بادشاہ کی بات ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ چونکہ یہ حق پر تھا، اسے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ ضرور دیں گے۔ اللہ کا نام لے کر اس نے دوبارہ ایک بڑا ترازو ساتھ لے جانے کی اجازت مانگی، جو منظور کر لی گئی۔ مشیر نے دریا پر اپنے ترازو سے پانی کا وزن کرنا شروع کر دیا۔ کشتی بانوں نے اس کا سبب پوچھا تو مشیر نے ان کو بتایا کہ بادشاہ سلامت نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ جو کشتی بان زیادہ سواریاں کشتی میں سوار کرتے ہیں، لوگوں کی جانوں کو خطرے میں ڈالتے ہیں، تو ان کے بارے میں آگاہ کریں تاکہ بادشاہ انہیں سخت سزا دے سکیں۔ چونکہ تم سب زیادہ سواریاں اٹھاتے ہو، اس لیے سزا کے لیے تیار رہنا۔ تمام کشتی بان فوراً مشیر سے معافی مانگنے لگے اور آخر یہ بات طے پائی کہ وہ سب کشتی بان مل کر ماہ کے آخر تک مشیر کو 2000 سونے کے سکے دیں گے اور آئندہ زیادہ سواریاں نہیں اٹھائیں گے۔ 2 ماہ بعد کشتی بانوں نے 2000 سونے کے سکے مشیر کو دے دیے، جو اس نے سرکاری خزانے میں جمع کروا دیے۔ 2 ماہ بعد مشیر کو بادشاہ کے دربار میں پیش کیا گیا۔ مشیر اس دفعہ بہت خوش تھا کہ اس نے اپنی عقل اور دانش سے بادشاہ کو 2000 سونے کے سکے ادا کر دیے ہیں، اور بادشاہ ضرور اس کو خوش ہو کر مشیر سے ترقی دے کر وزیر بنا دے گا۔ جب بادشاہ کو پتہ چلا کہ مشیر اس دفعہ بھی کامیاب ہو گیا تو وہ دل ہی دل میں غصہ کرنے لگا۔ یہ مشیر اسے دوبارہ دربار میں شرمندہ کرنے کے لیے آ گیا ہے، اس لیے اس نے اپنے ایک خوش آمدی جو مشیر سے نفرت بھی کرتا تھا، اس کو اشارہ کیا کہ وہ قریب آئے، اور جب خوش آمدی بادشاہ کے قریب آیا تو بادشاہ نے اس کے کان میں کہا اس مشیر کو فصیل سے دھکا دے دو تاکہ اس کی صورت ہمیں دوبارہ نہ دیکھنی پڑے۔ دوسری طرف وہ جاسوس دوبارہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ فلاں مشیر نے بادشاہ کو 2 دفعہ غلط ثابت کیا اور بادشاہ اس پر غصہ نکالنے کے لیے اسے جان سے مارنے کی کوشش کر رہا ہے۔ سلطان نے کہا تم پہنچو، میرا ایک وزیر سارے معاملات کو آ کر سنبھال لے گا۔ سلطان صلاح الدین نے علی بن سفیان کو اس بادشاہ کی طرف
وزیر بنا کر بھیج دیا تاکہ سارے معاملے کو صحیح طریقے سے حل کریں۔ دوسری طرف اس خوشامدی بادشاہ کا وزیر اس مشیر کو قتل کرنے کی غرض سے فصیل پر لے گیا۔ جب مشیر فصیل پر پہنچا تو اس نے خوشامدی سے کہا کہ میری عقل اور دانش مجھے دکھا رہی ہے کہ تم مجھے اس فصیل سے دھکا دینے والے ہو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، جب کوئی بادشاہ اہل علم کو اپنے دربار سے یوں رسوا کر کے نکالتا ہے تب اس کے تخت و تاج کے دن گنے جا چکے ہوتے ہیں۔ وزیر نے مشیر کو بات کرنے سے پہلے ہی فصیل سے دھکا دینے لگا تو اچانک علی بن سفیان نے حکم دیا کہ رک جاؤ۔ جب اس نگران بادشاہ کی نظر علی بن سفیان پر پڑی، کیونکہ وہ نگران بادشاہ علی بن سفیان کو اچھی طرح جانتا تھا، تو یہ بادشاہ علی بن سفیان سے کہنے لگا کہ تم ہوتے کون ہو یہاں پر حکم چلانے والے؟ یہ میرا اور میرے اس دغاباز مشیر کا معاملہ ہے، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ علی بن سفیان نے پوچھا، تم اسے کیوں مارنا چاہتے ہو؟ یہ بادشاہ بولا کہ یہ مجھے دھوکہ دے رہا ہے، پہلے اس نے مجھے اس طرح دھوکہ دیا، پھر اس نے دوبارہ سارا واقعہ سنایا کہ یہ اب دوبارہ میری آنکھوں میں دھول جھونک رہا ہے۔ یہ میرے ان وزیروں سے پیسے اکٹھے کرتا ہے اور سرکاری خزانے میں جمع کروا دیتا ہے، جبکہ مجھ سے جھوٹ بولتا ہے اور مجھے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی بھی وہاں پہنچ گئے۔ سلطان کو دیکھ کر اس نگران بادشاہ کا رنگ اڑ گیا اور جھک کر کہنے لگا، سلطان معظم، یہ مشیر انتہا درجے کا جھوٹا ہے، اس مشیر سے عہدہ بھی چھین لیا جائے اور اس کی گردن اڑا دی جائے۔ سلطان صلاح الدین نے اس بادشاہ سے کہا کہ ایسا ہی ہوگا، آج عہدے سے بھی فارغ کر دوں گا اور سر بھی کاٹ دوں گا۔ جب سلطان کی نظر اس مشیر پر پڑی تو وہ انتہائی اطمینان اور آرام و سکون سے کھڑا تھا، بغیر کسی فکر اور پریشانی کے۔ دوسری طرف یہ نگران بادشاہ بہت خوش ہوا کہ سلطان آج اس سے عہدہ بھی لے لیں گے اور اسے قتل بھی کر دیں گے۔ اتنے میں سلطان نے جلاد کو حکم دیا کہ اس نگران بادشاہ کا سر تن سے جدا کر دو اور تمام خوشامدی وزراء کو زندان میں ڈال دو، جنہوں نے اس بادشاہ کو اس نوبت تک پہنچا دیا کہ اس بادشاہ کو خدا ماننے لگے، اور وہ اس قدر غافل ہو گیا کہ اسے دنیا اور آخرت کی کوئی پرواہ نہیں رہی۔ ظلم پہ ظلم کرتا چلا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آج اس کی رسی کو کھینچ لیا ہے اور آج ہی اپنے انجام کو پہنچا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی رعایا کو مخاطب کر کے کہا کہ جب بھی کوئی بادشاہ، وزیر یا کوئی بڑا عہدیدار ظلم کی ابتدا کرتا ہے تو تم سب لوگ یک زبان ہو کر اتحاد کے ساتھ اس کی مخالفت کرو، اس کے سامنے ڈٹ جاؤ اور بے شک تم ہی فتح یاب ہوگے، کیونکہ اللہ ہمیشہ حق پر رہنے والوں کا ساتھ دیتا ہے، بے شک وہ تعداد میں کم ہی کیوں نہ ہوں۔ لیکن جب تم لوگ خاموش ہو جاتے ہو کہ یہ تو فلاں کا مسئلہ ہے، فلاں کا مسئلہ ہے، تم اس آگ کا انتظار کر رہے ہوتے ہو جو تمہارے ہمسائے میں لگی ہوتی ہے اور تم اسے بجھاتے نہیں، یہاں تک کہ وہ تمہارے گھر میں بھی لگ جاتی ہے، اور پھر وہ تمہارے ہمسائے اور تم سب کو ایک ایک کر کے اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے اور تمہیں برباد کر دیتی ہے۔ اپنے حق کے لیے لڑنا سیکھو، اپنے حق کے لیے بولنا سیکھو۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس مشیر کو یہاں کا نگران بادشاہ بنا دیا۔ یورپی مورخین لکھتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے دیا گیا ایک انمول ہیرا تھا، جس نے مسلمانوں کو یکجا بھی کیا اور اپنی دور اندیشی اور حکمت عملی سے مسلمانوں اور اسلام کا غلبہ پوری دنیا میں کیا۔ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔